ڈاکٹر ساجد مقبول پھر حاضر ہوں۔ آج میں حفاظتی ٹیکوں کے بارے میں بتانے آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں حفاظتی ٹیکوں کے بارے میں بتاؤں، ان کو ہم انگریزی میں ویکسینز بھی کہتے ہیں، یہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بہت سے جراثیم موجود ہوتے ہیں اور یہ جراثیم ہم پہ حملہ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، اور چونکہ بچے ذرا کمزور ہوتے ہیں اور چھوٹے ہوتے ہیں تو ان پہ یہ حملے ذرا زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جب یہ جراثیم ہم پہ حملے کرتے ہیں، اور خاص طور پہ دو جراثیم خاص طور پہ غور طلب ہیں، ایک جن کو ہم بیکٹیریا کہتے ہیں اور ایک جن کو ہم وائرس کہتے ہیں، جب یہ جراثیم بچوں پر حملہ کرتے ہیں تو بچے بیمار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً خسرے کی بیماری دیکھ لیجئے، خسرے کا وائرس ہے، وہ جب جسم پہ اثر انداز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کچھ ایسے کیمیائی رطوبت اس میں سے نکلتی ہے ان جراثیم میں سے کہ وہ بچے کو اثر ایسے کرتے ہیں کہ بچے کو مثلاً جلد پہ دانے، آنکھوں سے پانی، آنکھیں سرخ ہونا، بخار ہونا، کمزوری ہونا، یہ سب کچھ اس میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ جراثیم جسم پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اسی طرح بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں۔ تو اب جو حفاظتی ٹیکے ہیں وہ اسی اصول کو اپنا لیتے ہیں کہ جیسے یہ بیماری ہوتی ہے تو جسم کیا کرتا ہے، جسم اس کے خلاف ایک دفاعی نظام بنا لیتا ہے، اس کو ہم اینٹی باڈیز کہتے ہیں۔ تو جب جراثیم کا حملہ ہوا، جسم نے ایک فوج تیار کر لی جس کو اینٹی باڈیز کہتے ہیں، اور وہ اس لیے تیار کر لی کہ اگر پھر دوبارہ اسی بیماری کا حملہ ہو تو جسم تیار ہوتا ہے اور پھر وہ بیماری دوبارہ نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے آپ کو خسرے کی مثال دی تھی، تو خسرہ ایک مرتبہ ہوگا تو پھر دوبارہ نہیں ہوگا۔ تو جب حفاظتی ٹیکوں کی بات ہوتی ہے تو سائنسدانوں نے بہت سالوں میں یہ کام کیا ہے کہ جو جراثیم ہیں ان کو ذرا سا کمزور کر دیا گیا ہے، اتنا کمزور کر دیا گیا ہے کہ وہ بیماری تو نہیں کر سکتے، مگر جب وہ جسم میں داخل کرتے ہیں، مثلا اس کے قطرے پیتے ہیں یا اس کو ٹیکہ لگاتے ہیں، تو یہ ہمارے جسم میں پہنچ کر بیماری تو نہیں کر سکتے، مگر جسم کو اسی طرح جس طرح بیماری سے دفاعی نظام بنتا ہے، اسی طرح ویکسین سے بھی دفاعی نظام کی تیاری ہو جاتی ہے، اور ہمارے جسم میں پہلے سے ہی یہ دفاعی نظام اور یہ جو سیلز ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں، ایک قسم کی فوج تیار ہو جاتی ہے اس بیماری کے خلاف۔ تو وہ بیماری کا اگر حملہ ہو یا جراثیم ادھر ادھر سے آئیں تو وہ پھر بچے پہ یا بڑے پہ اثر انداز نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو حفاظتی ٹیکے ہیں یہ ہمیں بچاتے ہیں اس بیماری سے، اور بہت سی بیماریاں ہیں، اس کا تذکرہ بعد میں ہوگا۔ اب دوسری چیز جو والدین پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی الٹا اثر تو نہیں ہوتا ہے؟ تو الٹا اثر اس کا ایسے نہیں ہوتا، مگر یہ ضرور ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اس کی وجہ سے ہلکا سا بخار ہو جائے یا تھوڑے سے پٹھوں میں درد ہو جائے جہاں پر ٹیکہ لگا ہوا ہو، یا بچہ تھوڑا سا چڑچڑا ہو جائے، مگر تیز بخار اور کوئی خطرناک قسم کی تکلیف اس ٹیکے سے یا عام ٹیکوں سے نہیں ہوتی۔ اور آخری بات جو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ مؤثر ہوتے ہیں یعنی ایفیکٹو ہوتے ہیں یعنی، تو بہت مؤثر ہوتے ہیں۔ ہمارے حساب سے یہ ٹیکے ان میں بہت تحقیق ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ تبھی دینے کی اجازت ملتی ہے جب اس کے اچھی طرح سے اس کی جانچ پڑتال کر لی ہوتی ہے، اور پھر یہ ٹیکے بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے اجازت دی جاتی ہے۔ تو جب یہ ٹیکے لگائے جاتے ہیں تو بچوں کا اور بڑوں کا بچاؤ بھی ہوتا ہے، ہمیں بیماریوں سے تحفظ ملتا ہے۔ اس لیے ان بیماریوں سے بچانے کا بہت ہی آسان اور مؤثر طریقہ یہ حفاظتی ٹیکے ہیں۔
اگلی مرتبہ میں آپ کو ان ٹیکوں کی تفصیل اور ان کے بارے میں مزید معلومات بھی دوں گا انشاءاللہ۔